مثنوی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ بھارت کے مشہور و معروف فارسی دان قاضی سجاد حسین صاحب نے 1978 عیسوی میں مکمل کیا ہے۔ مثنوی ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جو کہ اللہ یعنی خدا کی محبت میں سرشار ہو کر لکھی گئی ہے، اور یہ ایک الہامی کتاب ہے جو سننے والے کو خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے اور روحانیت کے راستے میں یعنی راہ سلوک میں یعنی خدا تک پہنچنے کی جدوجہد کے راستے میں ایک عظیم رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کتاب کے مضامین کا القاء اللہ تعالی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا، جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور پر احیاء علوم دین نثر میں راہ سلوک کی عظیم ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اسی طرح مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مثنوی شاعری میں راہ سلوک کی عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی جدوجہد کرنے والے راستے، جسے راہ سلوک یا راہ طریقت بھی کہا جاتا ہے، اس کی تشریح پیش کی ہے اور اسلام کی بڑی بڑی گہری باتوں کو نہایت خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی عالم اسلام میں مقبول و معروف ہونے کے علاوہ اب مغربی ممالک میں بھی بڑی شہرت حاصل کر رہی ہے۔ ان کے پیغام میں انسانیت کے لیے جو عظیم کشش ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تقریباً سن 2000 عیسوی سے امریکہ کے سب سے بڑے روحانی شاعر ہیں۔ نام و نسب محمد نام، جلال الدین لقب اور شہرت مولانا روم کے عنوان سے ہے۔ نسب کا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ مولانا کے والد کا لقب بہاؤالدین اور وطن بلخ ہے۔ شیخ بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے اور پورے خراسان میں مرجع خلائق تھے۔ خواجہ فرید الدین عطار شیخ بہاؤالدین سے نیشاپور میں ملے۔ اس وقت مولانا روم کی تقریباً 6 سال کی عمر تھی۔ مولانا پر بچپن ہی سے سعادت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ خواجہ صاحب نے مولانا کو دیکھ کر شیخ بہاؤالدین سے فرمایا، ان صاحبزادے کے جوہر قابل سے غفلت نہ برتیے گا۔ مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں بلخ میں ہوئی تھی۔ تعلیم کے ابتدائی مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کرا دیے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے۔ دیگر علوم میں بھی مولانا کی پوری دستگاہ حاصل تھی۔ مولانا کا یہ وہ دور ہے جس میں مولانا پر ظاہری علوم ہی کا غلبہ تھا۔ سما سے احتراز کرتے تھے، درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں مشغول رہتے تھے۔ مولانا اور شمس تبریز۔ مولانا کی زندگی کا دوسرا دور شمس تبریز کی ملاقات کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی میں شمس تبریز کی ملاقات کا واقعہ جس قدر اہم ہے، اسی قدر یہ واقعہ معرض خفا میں ہے۔ واقعہ کی صورت یہ ہے کہ مولانا ایک روز اپنے شاگردوں کے حلقہ میں رونق افروز تھے، چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر تھے کہ اچانک شمس تبریز قلندرانہ انداز سے آ پہنچے اور کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مولانا کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے شمس تبریز سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور یہ کہہ کر مجلس سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ سے مولانا کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تمام گھر بار اور شان و شوکت کو خیر بات کہا اور صحرا نوردی شروع کر دی۔ ملک کے گوشوں میں شمس تبریز کو تلاش کرتے پھرے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مولانا کے مرید چونکہ مولانا کی اس کیفیت سے سخت پریشان تھے، کہتے ہیں کہ مولانا کے کسی مرید نے شمس تبریز کو مار ڈالا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز کو ان کے پیر بابا کمال الدین جندی نے یہ کہہ کر مولانا کے پاس بھیجا تھا کہ روم جاؤ، وہاں ایک سوختہ دل ہے، اس کو گرما آؤ۔ شمس تبریز کونیا پہنچے، شکر فروشوں کے سرائے میں مقیم ہوئے، اور ایک دن جب مولانا نہایت تسک و احتشام سے ایک راستے سے گزر رہے تھے
شمس تبریز نے مولانا سے سرِ راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے۔ مولانا نے فرمایا اتباع شریعت۔ شمس تبریز نے کہا یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد علم و مجاہدے کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ اور پھر حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا، علم کس تو ترانہ بستاند، جہل زاں علم بود بسیار، جو یعنی تجھ سے نہ لے لے، اس علم سے جہل بہت بہتر ہے۔ ان جملوں سے مولانا اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً شمس تبریز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولانا کسی حوض کے کنارے کتب بینی میں مصروف تھے، وہاں شمس تبریز آ گئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا کتابیں ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کتابوں سے کیا غرض؟ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ میاں درویش تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن میں نادر نکتے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر شمس تبریز نے وہ کتابیں خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا حیران ہوئے تو شمس تبریز نے کہا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال ان کو کیا جانو۔ اس کے بعد مولانا شمس تبریز کے ارادت مندوں میں داخل ہو گئے۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ ایک حلوہ فروش مولانا کی درسگاہ میں آیا، مولانا نے بھی اس سے حلوے کی ایک قاش خرید کر کھائی، جس سے مولانا کے احوال یکسر بدل گئے، بے اختیار اٹھے اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، ایک عرصے تک گم رہے، واپس آئے تو بالکل خاموش تھے، جذبے میں کسی وقت بولتے تو زبان پر اشعار جاری ہو جاتے، یہی اشعار ہیں جو بصورت مثنوی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ شمس تبریز میں ظاہری حاصل کرنے کے بعد بابا کمال الدین کے مرید ہو گئے تھے، تاجرانہ حیثیت سے زندگی بسر کرتے تھے، کمر بند بن کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دعا کی کہ خدا کوئی ایسا شخص عطا فرمائے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے۔ غیبی اشارہ ہوا کہ روم جاؤ، وہاں ایک شخص مل جائے گا۔ شمس تبریز قونیہ پہنچ کر برنج فروشوں کی سرائے میں مقیم ہو گئے۔ وہاں ایک اونچا چبوترا تھا جہاں شہر کے عمائد اور عمرہ کا مجمع ہو جایا کرتا تھا۔ شمس تبریز بھی اس مجمع میں جا بیٹھتے تھے۔ مولانا کو شمس تبریز کی آمد کا حال معلوم ہوا تو ملاقات کے لیے پہنچے۔ شمس تبریز سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک دوسرے کو سمجھا۔ شمس تبریز نے پوچھا کہ مولانا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ تمام عمر انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا ہے۔ یہ تو تھا ان کا اتباع سنت کا جذبہ۔ دوسری طرف مشہور ہے کہ بایزید فرماتے تھے سبحانی اعظم شانی، یعنی اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی جلالت شان کے فرماتے ہیں کہ میں ہر دن میں 70 مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ان دونوں باتوں کو کس طرح منطبق کیا جا سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن وہ منازل تقرب میں ایک مقام پر ٹھہر گئے تھے، اور اس مرتبے کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر منازل طے کرتے جاتے تھے، اور جب اونچی منزل پر پہنچتے تھے تو نیچے کی منزل اس قدر پست نظر آتی تھی کہ اس پر استغفار کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا اور شمس تبریز دونوں صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں 40 روز تک چلہ کش رہے۔ اس عرصے میں کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا، اور صلاح الدین زرکوب کے علاوہ حجرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے سما سے محترس تھے، اب اس کے بغیر ان کو چین نہ آتا تھا۔ مسند تدریس اور فتویٰ نویسی بالکل ترک کر دی، اور ایک لمحے کے لیے بھی شمس تبریز سے جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ اس سے اہل شہر میں شمس تبریز کے خلاف شورش بپا ہوئی، اور شمس تبریز قونیہ چھوڑ کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا شمس تبریز کی جدائی سے بے چین ہو گئے، اور مولانا نے اس جدائی میں نہایت رقت آمیز اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اس پر اہل شہر اور مولانا کے مریدوں کو ندامت ہوئی، اور یہ طے کیا گیا کہ شمس تبریز کو واپس لایا جائے۔
چنانچہ مولانا کے بڑے صاحبزادے سلطان ولد کی قیادت میں ایک قافلہ دمشق کو روانہ ہوا اور سلطان ولد نے مولانا کا ایک منظوم خط شمس تبریز کی خدمت میں پیش کیا۔ شمس تبریز متاثر ہوئے اور قافلے کے ساتھ قونیہ واپس آ گئے اور تقریباً 2 سال قونیہ میں رہے۔ اس کے بعد شمس تبریز کا انجام کیا ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ صاحبان کہتے ہیں کہ مولانا کے صاحبزادے علاء الدین چلپی سے آزردہ خاطر ہو کر غائب ہو گئے اور پھر کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ صاحبان کا بیان ہے کہ علاء الدین کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔